ویری کوئکلی اپنے پوائنٹ کو وائنڈ اپ کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کے حوالے سے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک علامہ کا شعر ہے نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الہ الا الا اللہ. بے شک صدر مملکت جی کڑا کر کے بارش کا پہلا قطرہ بنے، وہ دعوت دے دیں، دعوت دے دیں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خان صاحب کو دعوت دے دیں، میاں صاحب کو دے دیں، زرداری صاحب کو دے دیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہیں اور ایک ڈیٹ اناؤنس کریں کہ ان ڈیٹس میں آئیں، آپ بیٹھتے ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنا ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل کام ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے بعد اس میں پارلیمنٹ ورکنگ میں نہیں ہے. یہ جو اے پی سی ہوتی ہیں نا، دیکھیں اس کے پیچھے کوئی کانسٹیٹیوشن کور نہیں ہوتا. جب صدر کے ساتھ آپ بیٹھیں ضرور. اچھا ٹھیک ہے، I've got your point. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ نہیں، I understand what you're saying. سارے ایک وقت میں اگر نہیں آ سکتے اسٹارٹ کر لیں، چلیں لیٹس سی. گفتگو مولانا صاحب سے ابتدا کر لیں، ٹھیک ہے، میاں صاحب سے کر لیں، ہم سے کر لیں، لیکن ابتدا تو ہو. بالکل ٹھیک، سمجھ آگے. اچھا چلیے ذرا دو تین باتیں. ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی صداقت عباسی صاحب اور یہ جو عثمان ڈار ہیں، ان پر آپ نے کہا کہ کچھ دباؤ بھی ہوگا، تو کس کا دباؤ ہوگا؟ تھوڑا سا اس پر بات کریں. دیکھیں میں نے یہ عرض کیا کہ لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر کسی دباؤ کے یہ باتیں کی ہیں، لگتا نہیں ہے، کیونکہ میڈیا میں بڑی اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بہت سے مستند لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے ہیں. تو اب یہ دیکھا جانا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں آتے ہیں یا آزاد فضا میں کبھی بات کرتے ہیں تو کیا بات وہی رہتی ہے جو ابھی انہوں نے کی ہے؟ کیونکہ اچانک 180 ڈگری کا فرق آ گیا نا، کہ ہفتہ دو ہفتے پہلے کچھ اور بات کر رہے تھے، اب کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں وقت بہت سی چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے. وقت بہت بڑا فیصل ہے. وقت وہ کپڑا ہے جو بہت سی چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے. تو میرے خیال میں بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اب آگے بڑھیں، الیکشن کی طرف جائیں. یہ بہت سی چیزیں آپ بھول بھی جائیں گے، پھر ملک آگے چل پڑے گا. نہیں یہ بھولنے، ایک سیکنڈ علی، یہ بھولنے والی بات تو نہیں ہے. اگر یہ دونوں جو آپ کے نکلے لیڈرز باہر، وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ کرو، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بھولنے والی بات ہے؟ یہ تو چیز مشکل پیدا کرے گی. وہ آپ کی جو پہلی بات ہے کہ کورٹ میں جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ان معاملات کو کتنی مستند طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. بٹ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان امپورٹنٹ ہیں. عمران خان کے کیس کے حوالے سے تو بہت اہم بن جاتی ہیں یہ باتیں. دیکھیں بہت سے لوگوں نے کھلم کھلا یہ بات بھی کی ہے، بہت سے لوگوں نے قرآن اٹھا کے ہمارے لوگوں نے بات کی ہے. میں نے خود حامد میر صاحب کے پروگرام میں اس پہ بات کی ہے کہ میرے سامنے کبھی آپ کے پروگرام میں، آپ کا بہت جید و مستند پروگرام، میں خود آپ کے سامنے بات نہیں کی کہ میرے سامنے کبھی خان صاحب نے کبھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن وغیرہ کے خلاف بات نہیں کی کہ آپ حملہ کریں فلانا کریں. ہاں احتجاج کی بات کی ہے پبلک پلیسز میں جو الاؤڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں، جو کسی پریس کلب کے سامنے آپ چلے گئے، کسی بڑے چوک میں چلے گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ الیکشن کی طرف جائیں گے تو ماضی کے تلخ واقعات آپ پھر بھول جائیں گے، پھر آپ آگے کی طرف جائیں. یہاں سے الیکشن کی طرف بڑھنا اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک رول بننا، ایک تو آئین اجازت دیتا ہے، اس میں تو کوئی سوال نہیں. لیکن جو ایک پوائنٹ پہ جہاں ایک آپ لوگوں کی ٹینشن سخت برقرار ہے، اس کے حوالے سے اہم ہے کہ کہیں آئس از بروکن. یہ بتائیں آپ جب اندر تھے علی، کچھ تو بتائیں کہ آپ پر کس طرح کا دباؤ تھا؟ were you really treated badly؟ کیا حالات تھے؟ کچھ بتائیں اس کے بارے میں. دیکھیں اس پہ کوئی دو تین جگہ تو بات میں کر چکا ہوں. مناسب نہیں ہوتا اپنی بپتا ہر وقت بندہ کھول کے رکھے، میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جیل میں جب آپ ہوتے ہیں، آپ چکی میں بھی ہوتے ہیں، ڈیتھ سیل میں بھی رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. قصوری چکی ہوتی ہے ایک جگہ جس میں آپ جیل میں کوئی جرم کرتا ہے نا جیل میں، تو اس کو پھر وہاں پہ رکھتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے سہا. ہاں یہ میں ایکسیپٹ کروں گا کہ کوئی فزیکل کوئی مسئلہ، کوئی غیر اخلاقی بات کوئی اس طرح نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ آپ بند ہوتے ہیں اور جیل کا اپنا ایک ٹینشن تو ہوتی ہے کہ آپ گھر سے دور ہیں، اپنی پارٹی سے دور ہیں، اپنے ماں سے، اپنے گھر والوں سے، میڈیا سے، آپ لوگوں سے، سب سے دور ہیں، اور ایک چکی میں آپ بند ہیں بغیر کسی جرم کے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے پوچھا پریشر، تو کچھ دوست جو ہمارے ساتھ اکثر روزمرہ ملتے ہیں، ان میں سے کوئی آ کے آپ کو مشورہ بھی دے جاتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ان کو پھر ہم نے سمجھایا کہ جناب یہ تحریک انصاف ہمارا گھر ہے، ہم نے اپنی جوانی کے 10-12 سال دیے ہیں، یا امانت ہے قوم کی.
اس کو ہم نے پھر آگے 10 سال 15 سال 20 سال بعد کسی نے تو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو 100 سال زندگی دے, لیکن اس کے بعد اس جماعت کو آگے نوجوانوں نے لے کے چلنا ہے. یہ کوئی ون ٹائم افیئر تو نہیں ہے کہ 9 مئی کے صدقے سب کچھ ہم ختم کر دیں. جس نے غلط کیا سزا دیں. خان صاحب کا کیا قصور ہے, علی کا کیا قصور ہے, ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے, جو اسد کیسر جیسے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہے بھی تو پارٹی پالیسی تو نہیں تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جماعت ہے, اس کو ہونا چاہیے, اس کو الیکشن میں رہنا چاہیے. ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں سمجھانے کی دوستوں کو کوشش کی کہ جناب ہم نے اپنے پروفیشنل لائف چھوڑ کے کسی وزیر بننے کے لیے نہیں تھا, اس سبز لالی پرچم کے لیے تحریک انصاف میں آئے ہیں. تو اگر سیاست کرنی ہے کہیں تو کرنی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپروور نہیں بنیں گے, آپ ورکر بن کے آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ علی محمد, دعا کرتے ہیں کہ ملک کے پارٹی کے لیے بہتر دن آگے آئیں. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ.